السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، آئیے ہمارا سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ طیب آواز میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا کرام وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑی ہی بابرکت، مقدس، متبرک اور پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے دوسرے عشرے میں ہم اور آپ زندگی گزار گئے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکتیں، سعادتیں اور اس کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اور اپنی بساط کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور دیگر نیک کام اور بھلائیاں کر کے ہم خود کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 طفیل طرح طرح کے موقع عنایت فرمائے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ کے بندے عبادت کر کے نیکیوں میں اضافہ کر سکے، اور وہیں دوسری طرف اپنے گناہوں کا خاتمہ کر سکے۔ آپ ماہ محرم سے لے کر ماہ ذی الحجہ تک دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے موقع اور نہ جانے کتنے ایام ہمیں عنایت فرمائے کہ جس میں بندہ اگر نیکی کرے، اس دن کی اہمیت کو سمجھے، اس دن کی قدر کرے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ اور مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ اگر زیادہ دور نہ جا کر آپ ڈیلی کی روٹین کو دیکھیں تو ہم اور آپ اور ایک بندہ مومن دن میں 5 وقت کی نماز ادا کر کے اور اپنے دن کے ایام میں سے کچھ وقت نکال کر 5 وقت کی نماز ادا کر لیں تو یہ ہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اور مزید بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو رمضان جیسا مقدس اور متبرک اور پاکیزہ مہینہ عنایت فرمایا کہ جس کی ایک ایک گھڑی، جس کا ایک ایک لمحہ عبادت کا ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق وہ شخص بڑا محروم ہوا کرتا ہے۔ ہم نے لگاتار 2 جمعہ سے اس کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی پاکیزہ اور مقررات رات عنایت فرمایا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی آدمی اگر اس ایک رات میں اس شب قدر میں عبادت کر لے تو گویا کہ اس کا 1000 مہینے عبادت کرنا برابر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ آئی ہیں، اور اس کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں، جس کو ہمارا آپ سورہ قدر کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ اللہ نے پوری سورت شب قدر کے نام سے اتار دی۔ ہمارا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شب قدر کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہوگی۔ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کر لے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں کہ آئندہ وہ بندہ کیا کرے گا، اور اس رات میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور جتنے عبادت کرنے والے، ذکر الہی میں مصروف رہنے والے ہوتے ہیں، سبوں سے مصافحہ کیا کرتے ہیں اور انہیں مبارکبادی دیتے ہیں۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی شخص
اس شب قدر کی رات کی بھی بے قدری کرے، اس کی اہمیت کو نہ جانے، کھیل کود اور دیگر چیزوں میں اپنا وقت گزار دے، پھر ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے کہ وہ شخص اتنی متبرک رات اور اتنی برکت والی رات میں محروم ہو جایا کرتا ہے۔ آئیے کہ قرآن مجید میں اس صورت کو جو نازل فرمایا اس کا شان نزول کیا ہے، آخر اس امت کو ہی ایک ایسی رات کیوں عطا کی گئی کہ جس میں ایک رات بندہ عبادت کر لے تو اس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جس کی پوری صراحت اور جس کا پورا واقعہ ملتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ وہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ولایت سے نوازا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس کا حال یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینے اس طور پر عبادت کیا کہ وہ پورا دن روزہ رکھتے 1000 مہینے، اور رات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھا کرتے، اور جہاں تک ہو سکتا وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائی بھی کیا کرتے تھے، ان سے مقابلہ، ان سے جنگ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 مہینے اس طرح عبادت کرنا، کہ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا، 1000 مہینے، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے انسان کی۔ حضور علیہ السلام یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طاقتور بھی تھے۔ وہ بڑی مضبوط سے مضبوط چیز، بڑی سے وزنی چیز، چاہے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ایک جھٹکے میں توڑ دیا کرتے تھے، چاہے وہ پتھر ہو یا لوہا۔ تو یہ بات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جو دشمن تھے اس کو بڑی کھٹکی کہ آخر حضرت شمعون کو کس طرح شکست دیا جائے، آخر اس کو کس طرح قتل کر دیا جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کے پیچھے لگا رہتا۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کیے، اپنے اپنے طور پر منصوبے تیار کیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے یہ چال چلی کہ حضرت شمعون کی جو بیوی تھی اس کو روپیہ اور پیسہ کا لالچ دے دیا، اور کہا کہ جب وہ سو جائے تو کسی طرح باندھ کر اس کو میرے پاس لے آؤ، میرے حوالے کر دو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی دنیا کی لالچ میں آ کر، کچھ روپیہ پیسے کی لالچ میں آ کر انہوں نے حامی بھر دی، اور جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو اس کی بیوی موٹی موٹی رسیاں لے کر اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دی، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیے، اور جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، انہوں نے ایک جھٹکا دیا، پوری موٹی کی موٹی رسی کو توڑ۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا آخر کیا بات ہے، آخر تم نے مجھے باندھا کیوں؟ تو وہ ہیلا کر کے، بہانہ کر کے کہنے لگی میں آپ کو آزمانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو سب کچھ طاقت ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اسے دنیا، مال و دولت کا لالچ دیا گیا، اس کی بیوی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی، اور وہ لالچ میں آ کر طرح طرح کے ہیلے کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن وہ مضبوط زنجیریں لا کر لوہے کی اور اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی اپنی بدن کی حرکت سے ہلکی حرکت دی کہ وہ جتنی بھی زنجیریں لوہے کی تھی سب کی ٹوٹ گئی۔ اس پہ بھی اس کی بیوی کو تعجب ہوا کہ آخر کیا بات ہے، کہ آخر اس کو کیسے باندھا جائے گا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے باندھ سکے، مجھے قید کر سکے، لیکن ایک چیز ہے، وہ ہے میرا بال، وہ ہے میرا بال، یعنی اگر میرے بال سے کوئی مجھے باندھ دے تو پھر میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ بنی اسرائیل میں یہ معمول تھا، رائج تھا کہ لوگ بڑے بڑے بال رکھا کرتے تھے، سر سے لے کر زمین تک بھی بال ہوا کرتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں نبی کریم علیہ السلام کا جو بیسو مبارک تھا وہ شانوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اور یہی سنت ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں راج تھا کہ لوگ بڑے بڑے بال رکھا کرتے تھے۔ اس کی بیوی کو یہ راز معلوم چل گیا کہ آخر حضرت شمعون کو کس طرح سے باندھا جا سکتا ہے، تو کیا کہ اسی کے 8 بال کو لے کر، حضرت شمعون کے 8 بال کو لے کر وہ 8 بالوں سے آپ کو باندھ دیتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھتے ہیں اور خوب کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے چھڑایا جائے، بدن کو حرکت دیتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹ نہیں پاتے ہیں، آخر وہ قید ہو جاتے ہیں۔ آخرکار اس کی بیوی لالچ میں آ کر حضرت شمعون کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ دشمن اتنے بڑے ظالم اور اتنے بڑے سفاک تھے، انہوں نے ظلم کا پہاڑ آپ پہ توڑ دیا، آپ کے ناک کاٹ دیے، آپ کے کان کاٹ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا، اپنی ولی کی یہ حالت دیکھی، تو وہیں پہ اپنا قہر ڈھایا اور سب کے سب وہیں پہ زمین بوس ہو گئے، سب کے سب زمین کے نیچے دفن گئے۔ اس کی بیوی پہ بھی آگ نازل ہوئی اور وہ وہیں جل کر راکھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عبادت کی کہ 1000 مہینے عبادت، رات میں عبادت، دن میں روزہ رکھنا، پھر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنا،
ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کتنے سال جی سکتے ہیں؟ ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 60 65 70 100 پلس تک جاتی ہے، ہماری عمر تو 1000 برس بھی نہیں ہوتی ہے، تو آخر ہم اس کی عبادت کے مقابلے میں ہم اپنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام بھی اسی فکر میں غمزدہ ہو گئے، اسی فکر میں جب آپ غمگین ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور سورۃ القدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، اگر آپ کی امت کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اگر آپ کی امت اس رات میں اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1000 مہینے عبادت کی ہے ان کی عبادت سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جہاں حضرت شمول رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے، پھر جنگ کرے اور آخر میں آپ کو شہید کر دیا جائے، ہم اس کی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں محض ایک رات میں عبادت کرتے ہیں جسے ہمارا شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ یہ رات ہم سے یوں ہی نہ چلا جائے، ہر سال آتا ہے لیکن اگر ہم اسی طرح غفلت میں گزار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری عمر کا، ہماری زندگی کا آخری شب قدر ہو اور ہم اس رات سے محروم ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں بندہ ایک رات عبادت کر کے 1000 مہینوں سے، جس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 83 سال 4 مہینے ہوا کرتا ہے، یعنی بندہ کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہو جائے گا اور اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بندہ اس رات میں بھی عبادت نہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اس کا ذکر خیر نہ کرے، نیکی کے کام نہ کرے تو کتنا بڑا محروم شخص ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں خود ارشاد ہوا کہ ومن حرم فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات میں محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، ولا یحرم الا محروم، اور اس رات میں وہی محروم ہو سکتا ہے، بھلائی سے وہی دور ہو سکتا ہے جو حقیقی میں محروم شخص ہے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ لیکن حدیث پاک میں جہاں اس کی فضیلتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں، وہیں پر کچھ لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ شخص اس رات میں جتنی بھی عبادت کر لے وہ اس رات کی برکتوں کو نہیں پا سکتا۔ اتنی عجیب رات، اتنی بابرکت رات، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہو پاتی، وہ محروم کا محروم رہ جاتا ہے۔ 4 لوگوں کے بارے میں آیا کہ وہ شب قدر میں عبادت بھی کر لے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور اس کی برکتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوتا۔ پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جسے شراب کی لت لگ گئی ہے، وہ سالوں سال اور کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایسا شخص اگر پوری رات کی عبادت کر لے تو اس کی عبادت قبول ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری اور اس کی بات نہیں مانتا، اگر وہ شخص بھی اس شب قدر جیسے مبارک رات میں عبادت کر لے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہے، رشتوں کو توڑا کرتا ہے، پڑوسیوں سے اپنے رشتوں کو توڑ لیا کرتا ہے، قطع تعلق کر لیا کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اس رات میں مغفرت کا حقدار نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو بلا عذر شرعی، بنا کسی شرعی مجبوری کے اپنے مسلمان بھائی سے بغض و حسد رکھتا ہے، بغض و کینہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی اتنی متبرک رات میں، جس رات کی یہ کیفیت ہے، جس رات کی یہ اہمیت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی کو شراب کی لت لگ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوت کھائے اور شراب کی لت کو چھوڑ دے تاکہ اس رات میں اس کی مغفرت ہو سکے۔ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے اور وہ اس سے ناراض چل رہے ہیں اور وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اس کی خدمت گزاری نہیں کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ کو منا لے، کوشش کرے کہ اس کی خدمت کر لے تاکہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر گئی ہے تو کوشش کرے کہ اس کے لیے خوب اصالے ثواب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رات میں بخشا جائے گا۔ اور کسی نے اپنی رشتہ داری ختم کر لی ہے، اپنے پڑوسیوں سے قطع تعلق کر لیا ہے، تو کوشش کرے کہ ان سے مل جائے، ان سے جڑ جائے۔ اور وہ لوگ جو بنا مطلب کے، بنا کسی شرعی عذر کے کسی مسلمان بھائی سے رنجش رکھتے ہیں، کینہ اور بغض و حسد رکھتے ہیں، کوشش کرے کہ ان سے آپس میں معافی تلافی کر لے تاکہ اس رات جو آنے والی ہے، اس رات میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہو سکے۔ اور آخر شب قدر کون سی رات ہے، اس بارے میں علماء کرام کا، بڑے بڑے فقہاء اعظام کا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں آیا ہے کہ آخری عشرے کی 7 پاک راتوں میں سے ڈھونڈا کرو، 21ویں کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں۔ اور ایک قول جو بہت ہی معتمد ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں کی رات میں شب قدر کو مانا جاتا ہے۔ اگر
ہو سکے تو آپ آخری عشرے کی 21, 23 اور جو بھی راتیں ہیں ان 7 راتوں میں آپ عبادت کریں. اگر اتنا وقت نہ مل پائے اور آپ کو توفیق نہ ملے تو کوشش کریں کم سے کم 27ویں کی رات کو ضرور عبادت میں گزارے. اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی کمائی میں, اپنی تجارت میں برکت کے لیے, اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کرے. ہو سکے تو اگر قبرستان جانا ممکن ہو تو اپنے والدین کی قبر پر, اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جا کر ان کے لیے فاتحہ اور درود پاک کا اہتمام کرے. تو ہو سکتا ہے کہ اس رات میں فاتحہ خوانی کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر کلمات الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.